Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ما قبل کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ تم خبیث اور پاکیزہ چیزوں کو الگ الگ کرو، ان کو اکٹھا یا برابر کرنا یہ ایک جیسا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مختلف تفاصیل بیان ہوئیں کہ کسی بھی طرح کا حلال اور حرام کا مال، کسی بھی طرح کا حلال اور شبہ کا مال، ان کو آپس میں جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اگر حلال بندے کی کمائی کے اندر شبہ والا مال آ گیا، حرام مال آ گیا، اب ایسے بندے کے لیے اس کی عبادت، اس کے عمل وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ اسی سے ایک حکم اور بھی نکلتا ہے، مثلا آپ کے پاس کسی بندے نے دعوت بھیجی کھانا کھانے کی، اب آپ کو شک ہے یا یقین، شک تو خیر کے اوپر حکم نہیں لگے گا، یقین ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہے۔ مثلا وہ بندہ سود کا کام کرتا ہے، یا وہ ادھار پر سونا بیچتا ہے۔ ہمارے جو صرافہ مارکیٹ ہے نا، صرافہ بازار ہے، یہ جتنے سونے کی بیع ہو رہی ہے بازار میں 90% سود پر ہو رہی ہے، حرام ہے۔ وجہ سونے کے بدلے سونے کی بیع کرتے ہیں اور ادھار کرتے ہیں۔ واضح حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنس کی بیع جنس کے بدلے میں نقد کی جائے گی، ادھار نہیں ہو سکتی۔ ادھار کرو گے سود ہو جائے گا۔ یہ صرف سونے کی بیع نہیں بات کرو، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہوں، گندم ہو، جو ہو، چنا ہو، جنس کی بدلے جنس ہے، گندم کے بدلے گندم ہے، چنے کے بدلے چنا ہے، پیسے کے بدلے پیسے ہیں، سونے کے بدلے سونا ہے، چاندی کے بدلے چاندی ہے۔ اب دو بندوں نے سودا کیا، وہ کہتا ہے 10 من گندم لے لے، اس کے بدلے 10 من ہی گندم مجھے دے، کمی بیشی نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہتا ہے 10 من گندم دے دے، اس کے بدلے 10 من گندم ہی دوں گا۔ کب دوں گا جی؟ بعد میں، ادھار فروخت کروں گا، جائز نہیں۔ چنے لے لے، جو لے لے، بیع شرا، بیچنا نقد کی نقد کے بدلے جنس کی جنس کے بدلے، اگر کمی بیشی کرے گا تب بھی سود، اگر اس نے ادھار کرے گا، چاندی کے بدلے مثلا 1 تولہ چاندی کے بدلے 1 تولہ چاندی بیچا۔ اب سونار کیا کرتے ہیں، ایک گاہک آیا تو ان کے پاس سونے کی مقدار کم ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کرو 2 تولہ سونے کی ہمیں کوئی چیز پہنچاؤ، اس کے بدلے تمہیں 2 تولہ سونے کی چیز دے دیں گے۔ جنس کی بدلے نہیں، جنس، ہاں تھوڑے سے ساتھ پیسے ملا دے، رقم سونا اٹھاؤ، ساتھ 1000 روپیہ دے دے، 2000 روپیہ دے دے، پھر وہ جنس کے بدلے جنس آ جائے گی، نہیں آئے گی، بلکہ جنس کے بدلے غیر جنس آ جائے گا، پیسے اور اس چیز کی۔ تو ہمارے جو صرافہ بازار میں ہوتے ہیں، جب بھی آپ بھی کبھی سودا کریں، سونا بیچے تو بدلے سونا نہیں لیں، پہلے پیسے لیں، ایک معاملہ طے ہو گیا، یہ ایک سودا ختم ہو گیا، چاہے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک سودا مکمل ہو گیا، بات مکمل ہوگی، اگلا معاملہ اسی پیسے سے کوئی اور چیز خرید لیں، یہ درست ہے۔ سونے کے بدلے سونا خریدنا ہے، وہیں پر پھر نقد خریدیں، پھر ادھار اس کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ خبیث اور طیب چیز کے اندر بھی، ہاں بات چل رہی تھی حرام بندے کی دعوت کی،
اگر کسی بندے نے حرام مال کی کثرت ہے تو اسے بندے کی دعوت قبول کرنا درست نہیں. شادی کی دعوت کیوں نہ, ولیمے, اگر آپ کو پتہ چلا ایک بندے نے ولیمہ کیا ہے, بیٹے کا اپنا عقیقہ کیا ہے, کوئی چیز کیا ہے, آپ کو بلایا ہے اور اس کی کل آمدنی حرام کی ہے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں اس کا کمائی کا, یہ دعوت قبول نہ کرنا واجب اور ضروری ہے, قبول کرنا گناہ ہے, یعنی اس کے اوپر جانے کی اجازت نہیں. ہاں ایک بندہ سود بھی لیتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, لیکن اس کی حلال آمدن بھی ہے, تنخواہ ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اور اگر آپ کا ذہن غالب غالب یہی کہتا ہے, غالب گمان یہی کہتا ہے کہ اس نے جو دعوت کی ہے یہ حلال رقم سے کی ہے, پھر چلے جائیں. اور اگر آپ کا ذہن یا زیادہ گمان اس طرف ہے کہ نہیں, اس نے بھائی اس بینک سے وہ سودی پیسے نکلوایا ہے اور اسی کی مجھے کیا کروا رہا ہے, دعوت کھلا رہا ہے, یا ایسی دفتروں میں ہوتا ہے, بعض اوقات کولیگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ابھی اس نے رشوت لی ہے, اسی رشوت کی اس نے ٹریٹ منگوائی ہے, کوئی چیز منگوائی ہے, اسی مال کی وہ مجھے کھلا رہا ہے, کبھی بھی نہ کھائیے گا. یہ مال پاکیزہ اور طیب اور خبیث کی آپس میں مکسنگ ہو جائے گی, اس سے اللہ نے منع کیا کہ عقل والو تم اس سے بچ جاؤ. اگلی آیت جو آ رہی ہے, اس آیت میں منع کیا گیا کہ بلا ضرورت چیزوں کا سوال نہ کیا کریں. ہوا کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف واقعات ہیں, 2-3 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. کسی بات پر غصہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں ممبر پر تشریف لائے یا مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں. غصہ تھا کسی بات کا, اور صحابہ بھی وہ بھی بڑا حیران, بڑا اس کو غصہ آ گیا, حضور نے مجھے جہنم میں گئی دیا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کے اندر. اب تھا اس کا باپ کافر, جہنم میں بھی جائے گا, کہاں جانا تھا. لیکن اب بھرا مجمع ہو, کوئی بندہ پوچھے میرا باپ کہاں ہے, جتنا بھی کیوں نہ باپ سے ایک محبت عقیدت تو ہوتی ہے نا, اب اسے برا لگا کہ حضور نے یہ جہنم کا لفظ کیوں بولا. اب حضور نے تو حقیقت بتلائی. اللہ نے آیت اتار دی کہ ایسی چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جب کہ قرآن اتر رہا ہو, وہی اتر رہی, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ایسی چیزوں کا سوال نہ کیا کرو, اگر وہی آ گئی تو تمہیں یہ کوئی بات بتلا تم برا نہ لگے, پھر برا نہیں لگنا چاہیے, پھر برا منانا کوئی اچھی بات نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے, لہذا آپ زندگی میں نا ایک بار حج کر لیا. اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر خاموش ہو گئے. تیسری بار انہوں نے جب سوال کیا نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرما کر بٹھا دیا, جھڑکا, فرمایا بیٹھ جاؤ. جب بات ختم ہوئی آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں سارے صحب ثروت لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے اوپر ہر سال حج واجب ہو جاتا, فرض ہو جاتا, اور تم نے ادا کو نہیں کر سکنا تھا, اور اس کی وجہ سے تم انکار فرض کی وجہ سے کفر میں پڑ جاتے. حقیقت بات تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بار تمہیں بار بار سوال کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیے, تو جس سے انہوں نے حضور نے کوئی اس طرح کا جواب دیا, تو پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی طرح کی سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگی. یعنی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر دو, بس. مفسرین کہتے ہیں اگر وہ کوئی بھی یہاں سے گلی سے پکڑ کر گائے ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جانا تھا. انہوں نے کیا کی, حجتیں کی, رنگ کیسا ہو, کس نسل کی ہو, کتنے سال کی ہو, کیا کرتی ہو, یوں نہ کرتی ہو, پابندیاں لگتی گئیں. اب کیا ہوا, وہ بڑی مشکل سے ملی, اور وہ بھی اس نے تب دی, اس نے کہا کہ یہ کھال بھر کے مجھے سونے کے واپس کرو گے تو پھر دوں گا. تو لہٰذا کیا ہوا, یہ جو چیز کے اندر قیود بندہ انسان بڑھاتا ہے نا, تو پھر اس لیے منع کیا گیا سخت حدیث کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور تمہیں اس بندے کے اسلام کی خوبی بتلاؤں, ہم سب بندے مومن ہیں نا, تو ہم سب کا اسلام ہے, مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی بتلاؤں. صاحب نے بتلایا, فرمایا ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی سوالات سے, لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اب اسی کے تحت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا, حضرت نوح کی کشتی کا جو قد کتنا تھا,
اس کا رنگ کیسا تھا، ان کے بیٹے کا بیوی کا نام کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ان کی زوجہ کا بعد میں نکاح کس سے ہوا تھا۔ اب یہ ایسے سوالات ہیں جن کا اس شریعت کے ساتھ تعلق ہو نہیں۔ سوال وہ کریں جو میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہو، یا جس پر انسان عمل کر سکے، یا علم کے اندر صحیح اضافہ جو ہماری شریعت میں واجب ہے۔ پچھلی شریعتوں کے سوال، یہ اس شریعت کے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا ضروریات دین سے یا ان مسائل سے تعلق نہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے، جس لیے بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو ایسا سوال کر بیٹھتا ہے جس کا جواب وہ اپنے دن میں اور سوچ کر آیا ہوتا ہے، آگے سے جواب اور ملتا ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بندہ محسوس نہیں کرتا۔ مثلا کل ہی کی بات ہے، ادھر ہی فوتگی کے اوپر ہی ایک ساتھی پوچھنے لگے، انہوں نے کہا جی میں نا جی صحابہ کی قبروں پہ گیا تھا۔ کون سی صحابہ کی؟ کہتے ہیں وہ فلاں علاقے میں، تو لہٰذا وہ جو 33 فٹ کی قبریں ہیں، صحابہ اسی امت کے فرد تھے، اور اس امت کے جو نارمل قد آپ کا ہے، صحابہ کا بھی یہی قد تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی اتنا ہی تھا، لیکن آپ کی شان یہ تھی، صحابہ کہتے تھے حضور مجمع کے درمیان میں بھی ہوتے تھے تو دور سے نظر آتے تھے، یعنی اللہ ممتاز کر کے دکھاتا تھا۔ قد لمبا نہیں تھا کہ بہت اونچا ہو بندہ برا لگے، قد درمیانہ تھا۔ حضرت عمر کا قد بہت بڑا تھا، حضرت خالد کا قد بہت یعنی زیادہ 7 فٹ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر حضرت عمر کے ساتھ بھی اگر اللہ کے نبی چل رہے ہیں تو دور سے دیکھنے والوں کو اللہ کے نبی کا قد ممتاز نظر آتا تھا۔ یہ میرے نبی کی معجزہ تھا، اللہ نے خصوصیت رکھی۔ 33 فٹ کسی صحابی کا قد نہیں ہے، یقین مانیے۔ 33 فٹ کیا 15 فٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اس امت کی اوسط عمر، اس امت کی، اور ہاں صحابہ آئے ہیں، برے صغیر میں آئے ہیں، آپ کے کابل تک آئے ہیں، سندھ تک آئے ہیں، حقیقت ان کی۔ تو اسی طرح ایک قبر انہوں نے بتلائی بھی 90 فٹ کی قبر ہے جی، وہ کس کی قبر ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹی کی قبر۔ 90 فٹ جنتی کا جو سب سے بڑا قد ہوگا وہ حضور حدیث میں آتا ہے 9 ہاتھ ہوگا، یہ 9 ہاتھ، زیادہ سے 15 یا 18 فٹ بنتا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے جب اس کی تردید ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کی نعوذ باللہ تنقیص کر رہے ہیں، صحابہ کی نہیں ہو رہی۔ ہمیں ایسی چیزوں کی تنقیص کرنی چاہیے جو لوگوں میں غلط چیزیں پھیل گئی ہیں۔ ہاں اس کی ممکن ہو سکتا ہے کسی نے قبر لمبی کر دی، حقیقت میں بھی ہو سکتے، مکمل انکار بھی ہم نہیں کرتے، لیکن ایسے سوالات، جو سوالات کا تعلق آپ کی شریعت کے ساتھ نہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ضروریات کی طرف چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر ترجمہ صرف اسی بات کے طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو آمنو، جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تسألوا، مت سوال کیا کرو، مت پوچھا کرو تم، عن اشیاء، ایسی فضول چیزوں کے متعلق، ایسی باتوں کے متعلق، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے واسطے، تسؤکم تو وہ تمہیں بری لگیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرنے لگو ان چیزوں کے متعلق، حین اس وقت، ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ مطلب یہ کہ یہ اس دور کے ساتھ ایک خاص مسئلہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، اگر کوئی شخص سوال کرتا، اس سوال کا جواب قرآن میں آ جاتا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جب قرآن اتر رہا ہے اور وہ بات تمہارے لیے واضح کر دی جائے اور تمہیں وہ بات اچھی نہ لگے، عفا اللہ عنہا، اگر سوال کر بیٹھے صحابہ، اگر صحابہ کوئی بات پوچھ بیٹھے ہیں، اب اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے فضل کر دیا، عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہارے ان سوالوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پچھلے جو سوال کر چکے ہیں اس سوالوں پر
تم سے باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ کی ذات بخشنے والی، حلیم نہایت بردبار ہے، اللہ کی ذات تحمل والی ہے۔ اللہ نے ان سوال کرنے کے باوجود تمہیں معاف کر دیا، آئندہ اس بات کا خیال کرنا ہے۔ قد سألہا قوم، وجہ کیا ہے؟ تحقیق سوال کر چکی ہے قوم، ایک قوم، ایک قبیلہ، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر صبح کے وقت ہو گئے وہ سارے کے سارے لوگ کافر لوگوں میں سے۔ صبح کو جب انہوں نے ان باتوں کو نہ مانا، انکار کر دیا، تو کیا بن گئے؟ کافر بن گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا نا کہ تو جہنم میں یا تیرا باپ جہنم میں جائے گا، دوسرا کھڑا ہوا قربان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر۔ وہ موقع تھا جب تورات پڑھ رہے تھے، حضور کے چہرے کی ناگواری دیکھی حضرت ابوبکر کے کہنے پر فوراً کھڑے ہو گئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ یہاں دیکھا نا کہ حضور کا مزاج جو غصے والا ہے، اور صحابہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، ہم ایسے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جب ایسے جملہ کہا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بھی شان کے بھی کچھ لائق ہوتی باتیں، ہر وقت ایک ایک چیز کا سوال جب کچھ لوگ کریں گے، اور ظاہری بات اسلام انہوں نے قبول کیا، ان کے والدین نے تو قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، فرمایا اگر آبا و اجداد کا ہے تو وہ بھی گمراہ تم بھی گمراہ، وہ بھی جہنمی تم بھی جہنمی، وہ بھی مشرک تم بھی مشرک۔ تو لہٰذا آبا و اجداد کے بارے میں بات سننا انسان کو عجیب لگتی ہے، لیکن فرمایا اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی رسم چلا گئے ہیں، انہیں علم نہیں تھا، انہیں کوئی بات نہیں تھی۔ مثلا ایک اور بات کبھی تصحیح کر دوں، مثلا ابھی فوتگی کا موقع تھا، تو کچھ لوگ ہمارے پڑوس سے آئے، باہر سے آئے، تو وہ مغرب کے بعد پہنچے، کل عشاء ٹائم درس کی وجہ، تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ان کا کہ آپ نے مغرب کے بعد ہی ہمارا تعزیت کو قبول کر لیا، یہ بڑی بات ہے۔ نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جب اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، اس کے بعد اگر کوئی بندہ تعزیت کے لیے آئے تو اس کی تعزیت قبول نہیں کی جاتی، وہ رات رہتا ہے، رات رہ کر صبح کو وہ بندہ پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا، لوگ اس کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہو جائے گا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ بزرگوں نے کہا تھا مغرب کے بعد جو ہے نا وہ اب مردے کو جب آپ اصالے ثواب پہنچائیں بھائی، اور اس میں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب آ رہے ہیں 3 بندے آئے ہیں جی، سبق بس ختم ہو گیا جی، 3 بندے آئے ہیں جی، اب 3 بندے اکٹھے داخل ہوئے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں دارے کے اوپر، اب آ کر انہوں نے کہا جی فاتحہ کہیں گے، لوگوں نے ہاتھ اٹھا لی، اب سب پڑھ رہے ہیں، ہاتھ ختم گیا، ساتھ بیٹھے دوسرے بندے نے کہا پھر ہاتھ اٹھائیے جی، پھر تیسرے نے کہا پھر ہاتھ اٹھائیے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک رسم ہے۔ وہ کہتا ہے بھی میری جو ہے نا، میرے لیے تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو اس لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اور اللہ کے بندوں بھی تعزیت نام ہے کہ آپ کہیں بھائی اللہ کا امر، اللہ کی مرضی تھی، آپ اس پر راضی رہیں، اللہ کا فیصلہ تھا، اس کو قبول کریں، یہ تعزیت۔ دوسری ہے بخشش کی دعا، بھائی اللہ اس کی بخشش فرمائے، آگے اگلے منزل آسان کرے۔ ایک تیسرا کام ہے اصحال ثواب۔ اصحال ثواب یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، کوئی سورت پڑھ کے اللہ کے اس بندے کو بخش دیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ پھر جاتے ہوئے کوئی ایک بندہ بھی پھر جی دعا خیر کہہ دیں، دعا خیر کا یہ وہ چیزیں اب اس کے خلاف بندہ بولے نا، لوگ کہتے ہیں آپ نئی بات کریں، یہ نئی بات نہیں، یہ کوئی طریقہ شریعت میں نہیں ہے جی، یقین مانیے۔ اب لوگ کچھ لوگ خاص طور پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھئی فلاں نے ہاتھ اٹھائے فلاں نے نہیں اٹھائے۔ آپ ہاتھ اٹھوانے آئے تھے یا تعزیت کرنے آئے تھے؟ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں آپ نے تعزیت کہہ دی، جو اس کے پسماندگان صبر جب تلقین ہوگی بس حکم پورا ہو گیا، چاہے اگلے منٹ میں چلے جائیں، چاہے تھوڑی دیر کے بعد چلیں، دوبارہ آپ کسی دعا کے پابند نہیں ہیں، نانے کے ساتھ ہیں۔ اگر مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی دیں، ایک بار جیسے ہم بھی اٹھا دیتے مغفرت کی نیت سے، تو پھر تو گنجائش ہے، اور ایک دفعہ اس کے لیے بار بار ضروری اٹھانا نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح